عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح جو تھی یہ پڑھنا شروع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں پورے رمضان میں تراویح نہیں پڑھائی تھی. چند دن آپ نے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے یہ نماز پڑھی تھی. جیسے روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 23ویں رات میں جو تھی وہ 1/3 نائٹ تراویح پڑھی, اپنے قیام اللیل کیا, اور آپ نے 25ویں میں 2/3 آپ نے قیام اللیل کیا, اور 27ویں کے اندر آپ نے 3/3 نائٹ تک قیام اللیل کیا. یاد رکھیں, تہجد, قیام اللیل اور تراویح ایک ہی چیز ہے, الگ الگ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ سال کے 11 مہینے میں جو تہجد پڑھا کرتے تھے وہی تراویح کی شکل میں, کیونکہ تراویح کی ٹرم بعد میں آئی. اللہ کے رسول کے ٹائم پر تراویح کی ٹرم نہیں تھی, قیام اللیل کی ٹرم تھی یا تہجد کی ٹرم تھی. جو آپ کی سال کے 11 مہینے کی تہجد ہوتی تھی وہ رمضان کے دنوں میں وہی رکعت آپ کا قیام اللیل بن جاتی تھی. یہاں تک پوائنٹ کلیئر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی اپنی, اور اس کے بعد 3 رکعت آپ نے وتر کے پڑھی. ہمارے معاشرے میں اس وقت جو آپ کو جماعت کے ساتھ تراویح کا نظام مسجدوں کے اندر ملتا ہے یہ حضرت عمر کے دور میں پراپرلی شروع ہوا. رمضان کے مہینے میں حضرت عمر نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مسلمان اپنے اپنے گروپ بنا کر مسجد نبوی میں امامت کے اندر کسی کی تراویح اس طرح سے قیام اللیل کر رہے ہیں. حضرت عمر کو لگا کہ اس سے مسلمانوں کی یونیفارمٹی ڈسٹرب ہوگی. دیکھیں اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کیا تھا پورا سال. اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیز جو ہے وہ مسلمانوں پر بھاری ہو جائے. لیکن جب حضرت عمر کے دور تک یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر رات تراویح کی شکل میں قیام اللیل کریں گے, اور حضرت عمر نے دیکھا کہ مسجد نبی میں مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہوئے ہیں اور لوگ 8-10 گروپ میں کھڑے ہو کر جو ہے الگ الگ جماعت کرا رہے ہیں. حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کے ذہن میں ڈالی, اپنی طرف سے انٹیوشن کی. انہوں نے ابی ابن کعب کے یاد ہے جو قرآن کے بہترین اس وقت جو تھے وہ پڑھنے والے تھے اللہ کے رسول کے دور میں. ابی ابن کعب کو آپ نے کہا کہ آپ امامت کرائیے, اور تمام مسلمانوں کو اکٹھے کر کے آپ نے نماز تراویح پڑھائی. ہمارے معاشرے میں 2 ایکسٹریمز اس وقت موجود ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت تراویح جو ہے وہ صرف 8 رکعت ہے, ٹھیک ہے, اور جو آپ کو حنفی اسکول آف تھاٹ میں اپنے پاکستان کے اندر بھی اور دیگر اسکول آف تھاٹ میں بھی, ایون آپ شافعی میں چلے جائیں یا آپ سعودی عرب چلے جائیں جہاں پر آپ کو حنبلی اسکول آف تھاٹ ملتا ہے. حنبلی اسکول آف تھاٹ سعودی عرب میں زیادہ ہے, شافعی کم کوانٹٹی کے اندر ہے. حنبلی شافعی اسکول آف تھاٹ ہو یا حنفی اسکول آف تھاٹ ہو, اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ 20 رکعت تراویح کی ملتی ہیں. مالکی اسکول آف تھاٹ میں 36 رکعت جو ہیں وہ آپ کو قیام اللیل تراویح کی ملتی ہیں. ہمارے معاشرے میں 2 ایکسٹریمز بن گئے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ 8 رکعت ہے تو صرف 8 رکعت پڑھنی چاہیے, اور جو 8 رکعت سے زیادہ پڑھتا ہے وہ بدعت کرتا ہے, یہی کہا جاتا ہے. اور جو 20 رکعت پڑھنے والے ہیں وہ 8 رکعت پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ اپنی عبادت میں کمی کر رہے ہیں اور یہ امت کے اجماع کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے 8 رکعت پڑھی پلس 3 رکعت وتر. ایک مرتبہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں کیسے پڑھوں, قیام اللیل میں کیسے کروں؟ آپ نے کہا مثنا مثنا و مثنا, اور اس کے بعد آپ نے ڈاٹ 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 اس کو ان لمیٹڈ چھوڑ دیا. یعنی آپ نے کہا 2 رکعت پڑھو, 2 رکعت پڑھو, 2 رکعت پڑھو اور 2 رکعت پڑھو اور 2 رکعت. آپ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا کہ 6 پڑھو یا 8 پڑھو یا 20 پڑھو یا 36 پڑھو. آپ نے مثنا و مثنا و مثنا کہہ کر اس کو ان لمیٹڈ چھوڑ دیا. یعنی آج بھی اسکالرز یہ بات کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں بیچ کا راستہ اڈاپٹ کیجیے. اپنا ذہن کھول لیجیے. نہ 8 تراویح پڑھنے والے غلطی کر رہے ہیں, نہ 20 تراویح پڑھنے والے غلطی کر رہے ہیں. ہم جس علاقے میں, ہم جس ملک میں, ہم جس شہر میں رہتے ہیں یہاں آپ کو دونوں طرح کی مسجدیں ملتی ہیں. بعض مسجدوں میں 8 رکعت پڑھی جاتی ہیں, بعض مساجد میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رولنگ موجود ہے, اور وہ کیا ہے؟ آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی اور جب امام نے نماز مکمل کی تو اس نے نماز مکمل کی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ اگر آپ اس کو فالو کریں گی تو آپ جس مسجد میں کھڑی ہیں, مثال کے طور پر اگر آپ گئی ہیں جہاں پر امام نے 8 رکعت پڑھے, آپ 8 رکعت پڑھیے. آپ جس مسجد میں کھڑی ہیں وہاں امام نے 20 رکعت پڑھی ہے, آپ 20 رکعت پڑھیے. اپنے آپ کو
دین کی وسعت سے ڈیٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر میں نماز پڑھے ہیں, کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بہت اچھی نماز پڑھیں, آپ 20 رکعت پڑھیں, آپ 40 پڑھیں, کوئی اس کے اندر لمیٹیشن نہیں ہے. اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا, بہت تھکن ہو رہی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ چلو کم سے کم آپ 8 پڑھ لیں. 8 از دا منیمم. صحیح ہے, اینڈ ان اینڈنگ معاملہ ہے. اب اس میں اگلا سوال آپ کے, یہ چیز کلیئر ہو گئی. جس امام کے پیچھے کھڑے ہیں پلیز اس کو فالو کریں. مسلمانوں کا اس کے اوپر بٹنا اور مسلمانوں کا اس کے اوپر پھٹنا اور مسلمانوں کا ان بحثوں میں پڑھنا کہ کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط, یہ آپ کو اور میرا کام نہیں ہے. چلو نکال کر پڑھیں اسکالر نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. اسکالر نے کہا درمیانہ راستہ اختیار کریں, امام کو فالو کریں. مسلمانوں کو یونیفارمٹی سکھائی گئی ہے, مسلمان امام کو فالو کرتے ہیں. جس امام کے پیچھے آپ جا کر فرض پڑھ سکتی ہیں, اس امام کے پیچھے آپ 20 تراویح نہیں پڑھ سکتی. یہ یونیفارمٹی توڑنا ہے کہ 8 رکعت پڑھ کے آپ مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں. عورتوں کو ویسے ہی مسجدوں کے اندر صفوں کی تمیز نہیں ہوتی ہے, ان کو نہیں پتا ہوتا صفیں کیسے بنانی ہے اور صفوں کا ڈیکورم کیسے برقرار رکھنا ہے. بیچ بیچ میں سے عورتیں نکل کے چلی جاتی ہیں, ویسے ہی پیچھے والی عورتیں کھڑی رہتی ہیں, اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہیں, اور اس کے بعد جو صف کا جو ٹوٹنا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم چلے گئے یہ کہہ گئے کہ ہم نے تو افلاطون بن کے جو ہے وہ نماز پڑھ لی اور 8 رکعت پڑھ کے ہم آگے سنت طریقہ ہم نے اڈاپٹ کیا. جو کام آپ کریں اس کو مکمل کریں. اگر آپ کسی مسجد میں گئی ہیں جہاں امام صاحب 20 رکعت پڑھا رہے ہیں, پوری نماز مکمل کر کے آئیے. دا کوسچن آف وطر, امام وطر پڑھا رہے ہیں وہاں پہ جماعت کے ساتھ, وطر بھی پڑھ کر آئیے. وطر کے بعد بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. ہم ہر معاملے میں ایکسٹریمز پر جاتے ہیں. پسندیدہ مستحب یہی ہے کہ آپ کی رات کی آخری نماز وطر. مثال کے طور پر آپ گھر میں تراویح پڑھ رہی ہیں, آپ نے عشاء کے ساتھ 10 رکعت پڑھے, پھر آپ نے کھانا کھانے کے بعد پھر آپ نے 5 رکعت پڑھ لیے, پھر آپ نے سحری سے پہلے پھر 4 رکعت پڑھ لیے. اب آپ آخر میں گھر میں بالکل سحری سے پہلے آپ اپنے وطر پڑھ لیجیے. لیکن آپ جماعت کے ساتھ ایک یونیفارمٹی سے, ایک ڈیکورم میں مسلمانوں کی اجتماعیت میں کھڑی ہوئی ہیں, پوری نماز پڑھ کر آئیے. اگر آپ کو اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد ہوگی کہ جس نے امام کے پیچھے نماز مکمل کی, تو آپ مکمل کریں گے. وطر کے بعد بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے. سختی مت کیجیے, جو دین کی وسعتیں ہیں ان کو اڈاپٹ کیجیے. سعودی عرب میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں؟ 30 رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر کوئی کہے کہ سعودی عرب میں 2 امام 20 رکعت پڑھاتے ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث میں نے سنی اور یہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے نماز مکمل کی اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بہت زیادہ دیتے ہیں. تو کوئی یہ کہے کہ اچھا وہ جو پہلے امام گئے تھے وہ تو 10 رکعت پڑھ کے چلے گئے, تو میں اب ہٹ رہا ہوں, یعنی میں اب اس حدیث کے مطابق ثواب کے لیے جسٹیفائی بھی کر گیا, کوالیفائی بھی کر گیا, اور دوسرے امام کو میں نے فالو بھی نہیں کیا. ایون اسکالرز اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا امام آتا ہے حرم کے اندر, وہ پہلے کا قائم مقام ہوتا ہے, پہلے ہی کو وہ فالو کرتے ہوئے آگے اپنی 11th تراویح کو, 11th قیام اللیل کی رکعت کو کنٹینیو کرتا ہے. تو جس نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو فالو کرنا ہے کہ جس نے امام کے پیچھے نماز مکمل کی, وہ دونوں امام کے پیچھے 20 تراویحیں اپنی مکمل کرے گا, اور 3 وتر کے ساتھ وہ 23 رکعت پورے ادا کرے گا. سمجھ آ گئی؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا